سورہ کہف کے بارے میں آپ کے علم میں ہوگا کہ اس کا مرکزی نقطہ جس کے بنا پر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فتنہ دجال سے حفاظت کا ذریعہ قرار دیا، وہ مرکزی نقطہ یہ ہے کہ اس دنیا میں جو زیبائشیں، آرائشیں، رونقیں، چمک دمک دنیا میں اللہ نے پیدا کی ہیں، یہ در حقیقت انسان کی آزمائش کے لیے کہ ایک اللہ کا حسن ازلی ہے، لیکن اس حسن ازلی کا انسان کو مشاہدہ ہو سکتا ہے صرف دل کی آنکھ سے، اور ایک دنیا کا یہ حسن ظاہری ہے، یہ چمک دمک ہے، یہ رونقیں ہیں، یہ چیزیں وہ ہیں کہ جو انسان کو اپنی آنکھوں سے نظر آتی ہیں۔ اب امتحان یہی ہے کہ رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانہ آتا ہے، انسان آیا ہم سے محبت کرتا ہے یا دنیا سے محبت کرتا ہے؟ یہ دنیا جو ہے در حقیقت ایک سراب ہے، اس کی حقیقت کوئی نہیں، اس کی ساری چمک دمک عارضی ہے، صرف دکھاوے کی ہے، نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، یہ صناعی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے۔ دجل کسے کہتے ہیں؟ دجل فریب، کسی شے کی اصل حقیقت کے اوپر کوئی پردہ ڈال دینا، اس کی حقیقت کچھ اور دکھا دینا جبکہ اس کی اصل حقیقت کچھ اور۔ تو یہ دنیا جو ہے اس حقیقت کے اعتبار سے سب سے بڑے دجل اور فریب کا مظہر ہے کہ انسان کو اللہ سے ہٹا کر اپنی طرف متوجہ کر لیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو اس کا افتتاح کرتے ہیں انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے ہر چہار طرف سے اپنی توجہات کو منقطع کر کے اپنی پوری توجہ کو مرکوز کر دیا ہے اس ذات پر کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ آسمانوں اور زمین سے اپنی توجہ ہٹا لی ہے اور توجہ اپنی منعطف کی ہے، مرکوز کی ہے اس ہستی پر جس نے کہ آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ اس حوالے سے اس سورہ مبارکہ کا جو پہلا رکوع ہے اسی میں ایک آیت آتی ہے اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ہم نے اس زمین پر جو کچھ پیدا کیا ہے اسے زمین کی زینت بنا دیا ہے، زیور بنا دیا ہے، زیبائش اور آرائش۔ یہ زیبائش اور آرائش جو ہے آج کل آ کر اپنی انتہا کو پہنچ گئی ہے۔ مغربی ممالک میں جا کر دیکھیے تو واقعہ یہ ہے کہ ایک دفعہ تو انسان جو ہے متحیر ہو کر رہ جاتا ہے، کیا کیا کچھ، کیسی کیسی رونقیں اور کیسے کیسے وہاں پر جو ہے حسن کے مناظر ہیں، کیسی کیسی بلڈنگیں ہیں، کس کس طرح سے انہوں نے جو ہے وہ سڑکیں بنائی ہیں، کس طرح سے ان کے باغات ہیں وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا، ہم نے اس کو زینت بنا دیا ہے، زیبائش ہے، آرائش ہے، لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، یہ صرف اس لیے ہے تاکہ ہم آزمائیں ان لوگوں کو، انسانوں کو کہ ان میں سے کون ہیں اچھے عمل کرنے والے۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، ایک وقت آئے گا قیامت والا جبکہ جو کچھ زمین پر ہے وہ بالکل چٹیل میدان بن کر رہ جائے گا، نہ یہ سکائی سکریپرز ہوں گے، نہ یہ اونچی اونچی عمارتیں ہوں گی، نہ یہ عالیشان محلات ہوں گے، نہ یہ پہاڑ ہوں گے، بلکہ بالکل صعیداً زلقا، ایک ہوگی چٹیل میدان۔ وہ ہے اصل حقیقت اس دنیا کی، اور یہ ایک عارضی زیبائش اور آرائش ہے۔ اسی طریقے سے سورہ مبارکہ کے آخر میں اسی مضمون کو اس کے جو عملی نتیجہ نکلتا ہے اس کے حوالے سے بیان کیا گیا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، اے نبی ان سے کہیے کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اپنے عمل، اپنی بھاگ دوڑ، اپنی محنت، اپنی سعی و جہد، اس کے اعتبار سے سب سے زیادہ گھاٹے میں کون لوگ ہیں؟ اخسرین، ایک وہ لوگ ہیں جو خاسرین ہیں، خسارے میں، ایک اخسرین، یہ جو ہے افعل التفضیل، سب سے زیادہ گھاٹے میں کون ہے؟ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، وہ لوگ کہ جن کی ساری بھاگ دوڑ اور محنت اور سعی و جہد اس دنیاوی زندگی ہی کے اندر گم ہو کر رہ گئی، ان کا مطلوب، مقصود، محبوب یہ دنیا،
اسی کے لیے بھاگ دوڑ، اسی کے لیے صبح سے شام تک محنت، اسی کے لیے جاگتے ہوئے کام کرنا، اسی کے لیے لیٹے ہوئے سوچتے رہنا، اسی کے پھر رات کو خواب دیکھنا، یہ گم ہو کر رہ گئے۔ جیسے اقبال نے کہا ہے کہ کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، اور مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق۔ یہ اصل میں یوں سمجھیے کہ مرکزی مضمون بنتا ہے سورہ مبارکہ کا۔ اسی کے لیے ایک تمثیل لائی گئی ہے، اور یہ ہے سورہ کہف کا 5واں رکوع۔ اسے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ تمثیل ہے، اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ واقعتاً ایک واقعہ ہے جسے کہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ ایک واقعے کی شکل میں یہ صورت سامنے آئی اور اسے اللہ تعالیٰ یہاں بیان فرما رہے ہیں۔ اس سے جو حقیقت خاص طور پر واضح ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک شرک وہ بھی ہے جس میں نہ کسی دیوی دیوتا پر ایمان ہو، نہ کسی اور کو جو ہے اللہ کے ساتھ شریک کیا جائے، اور قطعاً جو ہے اس میں شرک کے کوئی آثار نظر نہ آتے ہوں، کوئی اس کی علامتیں نہ ہوں جنہیں ہم شرک سمجھتے ہیں، نہ کسی معبود کو پکارا جا رہا ہے، نہ کسی کو سجدہ کیا جا رہا ہے، اس کے باوجود وہ شرک ہے۔ وہ شرک کیا ہے؟ اس دنیا میں جو مادی وسائل ہیں ان پر انسان کا توکل اور اعتماد اتنا ہو جائے کہ یقین کی کیفیت پیدا ہو جائے کہ انہی اسباب کے بل پر یہ سارا معاملہ جو ہے، یہ نظام عالم چل رہا ہے، اور انہی کے حوالے سے در حقیقت یہ روز و شب کا سارا نظام چل رہا ہے۔ گویا کہ انسان اللہ سے محجوب ہو جائے، مسبب الاسباب سے محجوب ہو جائے، مسبب الاسباب سے پردے میں آ جائے، اوٹ میں آ جائے، اور اس کی ساری توجہ، سارا اعتماد، سارا توکل، سارا انحصار، سارا یقین صرف اسباب پر، مادی اسباب پر ہو کر رہ جائے۔ گویا کہ اس نے مادے کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیا۔ یہ گویا کہ اس دور کا جان لیجئے، اس دور کا سب سے بڑا شرک یہ ہے۔ بلکہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ 2 شرک ہیں کہ جو اس دور کے سب سے بڑے شرک ہیں، اس لیے کہ وہ شرک جو تھا نا، کوئی دیویوں کو ماننا، وہ زمانہ گزر گیا۔ اب آپ کو معلوم مغربی دنیا میں کس دیوی اور دیوتا کو کوئی مانتا ہے؟ لے دے کے کہہ سکتے ہیں کہ حضرت مسیح کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، وہ بھی بڑے استعاراتی انداز میں کہتے ہیں، ورنہ وہ تو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم تو مونوتھیسٹ ہیں، ہم موحد ہیں، ہم ایک ہی خدا کے ماننے والے ہیں۔ وہ ایک بڑا گورکھ دھندا ہے، ایک میں تین، تین میں ایک معمہ ہے سمجھنے کا نہ سمجھانے کا، لیکن دعویٰ ان کا یہی ہے کہ ہم مونوتھیسٹ ہیں۔ یہ در حقیقت 3 مذاہب جو ہیں، یہودیت، عیسائیت اور اسلام، یہ سب کے سب در حقیقت توحیدی مذاہب یہ کہتے ہیں۔ باقی ہندوستان میں اب دیویوں کے پوجنے والے کون سے رہ گئے؟ پڑھے لکھے لوگ تو نہیں پوجتے، شاید بہت ہی گھٹیا قسم کے جو لوگ ہیں بیچارے غریب عوام دیہات کے اندر، وہ کو مندروں میں جاتے آتے ہوں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، ورنہ ختم ہوا دور ان کا۔ اب کچھ اور خداؤں نے جگہ لے لی ہے، اب شرک کی شکلیں بدل گئی ہیں، اور جب تک کہ انسان شرک کی اپنے دور کی صورتوں کو نہ پہچان لے، اس کا خطرہ ہوتا ہے کہ اگرچہ وہ بہت سی شرک کی شکلوں سے اپنے آپ کو بچائے ہوئے ہے، محفوظ ہے، لیکن پھر بھی شرک میں مبتلا ہے۔ ایک شخص جو ہے وہ سمجھتا ہے میں خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہیں مانتا، میں نے کبھی خدا کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کیا ہے، میں نے کبھی خدا کے علاوہ کسی سے دعا نہیں کی ہے، کسی کو پکارا نہیں ہے، ندا نہیں کی ہے، لیکن وہ انسانی حاکمیت پر یقین رکھتا ہے۔ اور آج کی جو سب سے بڑی محبوب ہے، آپ کو معلوم ہے دنیا کے اندر جو جمہوری نظام زندگی ہے، اس کا اصول کیا ہے؟ پاپولر سوورنٹی، حاکمیت عوام، جبکہ توحید کا تقاضا کیا؟ ان الحکم الا للہ، اللہ کے سوا حکم دینے کا اختیار مطلق کسی کو حاصل نہیں، وہ ہے جو فیصلہ کر سکتا ہے۔ لیکن اگر ہم نے وہی حاکمیت جو ہے وہ انسانوں کے لیے تسلیم کر لی، اب یہ وہ شرک ہے جو یونیورسل ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں محبوب ترین نظام جمہوریت شمار ہوتا ہے، اور محبوب ترین نظام جمہوریت کی بنیاد کیا ہے؟ پاپولر سوورنٹی، سوورنٹی آف دی پیپل، انسانی حاکمیت، بدترین شرک ہے۔ اسی طرح مادہ پرستی، مادے پر اعتماد ہو جانا، مادے ہی پر سارا انحصار اور توکل، مادہ پرستی جسے ہم کہتے ہیں، وہ در حقیقت اس دور کا دوسرا بڑا شرک ہے۔ مادے کو وہ مقام دے دیا گیا ہے جو اللہ کا ہے۔ توحید کا جو لب لباب ہے، جو سورہ بنی اسرائیل میں تورات کی تعلیمات کا گویا کہ نچوڑ بیان کیا گیا ہے، وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا،
ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی تورات اور اسے ہدایت نامہ بنا دیا تھا بنی اسرائیل کے لیے، جس کا لب لباب یہ تھا کہ میرے سوا کسی اور پر توکل نہ کرنا۔ آج ہمارا توکل جو ہے وہ مادی اسباب و وسائل پر ہے، اللہ کو اب بھول گئے۔ اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، ہمارا جو ایمان ہے وہ تو یہ ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی طاقت نہیں ہے نہ خیر کی نہ شر کی جب تک کہ اذن رب نہ ہو، اللہ نہ چاہے تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ حضور نے فرمایا اگر تمام دنیا کے انسان مل کر تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہیں نہیں پہنچا سکتے اگر اللہ کا اذن نہیں ہے، اور تمام دنیا کے انسان مل کر چاہیں تمہیں کوئی فائدہ پہنچا دے نہیں پہنچا سکتے، نہ نقصان نہ فائدہ، جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو۔ گویا کہ مسبب الاسباب ہے اصل میں جس کے ہاتھ میں اختیار مطلق ہے۔ یہ اسباب تو ظاہری ہیں، ان کے نتائج نکلتے ہیں اگر اللہ چاہے تو نکلیں گے ورنہ نہیں۔ لیکن یہ جو سائنٹزم شروع ہوا ہے اس کی اگرچہ شدت میں کچھ کمی آ گئی ہے۔ یہ جو ابتدائی دور تھا فزکس کا، نیوٹونین ایرا جو کہلاتا ہے فزکس کا، اس میں تو یہ تھا کہ مادہ اور انرجی دو علیحدہ کیٹیگریز ہیں۔ مادہ از انڈسٹرکٹیبل، یہ ختم نہیں ہو سکتا، یہ ابدی ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، جو کہ بات اصل میں صرف اللہ کی ذات کے لیے ہونی چاہیے کہ وہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہنے والی ہستی ہے۔ وہ مادے کے بارے میں مانیں گے، میٹر انڈسٹرکٹیبل ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اور اس میٹر کی خصوصیات جو ہیں وہ مستقل ہیں، دائم ہیں۔ پراپرٹیز آف دی میٹر، وہ پراپرٹیز آف دی میٹر جو ہے ان کے اندر کہیں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا، اور اسی کی وجہ سے کارخانہ قدرت چل رہا ہے۔ فزیکل چینج اور کیمیکل چینجز کا سلسلہ جو ہے وہ پراپرٹیز آف دی میٹر کے حوالے سے۔ اگرچہ اس کے بعد جو آیا ہے سائنس کا دور جس کے ہم کہتے ہیں آئنسٹائن ایرا، اب اس میں وہ ڈوئلزم ختم ہو چکی ہے، میٹر انرجی ایک ہی شے ہے۔ میٹر بھی انرجی ہی کی کمپریسڈ فارم ہے، جیسے کبھی گیس کو آپ کمپریس کرتے ہیں تو وہ لکوڈ بن جاتی ہے، اسی طریقے سے حقیقت انرجی ہے، وہ الیکٹرانز اور پروٹونز کی شکل میں، نیوٹرونز کی شکل میں، اس نے ایٹم کی شکل اختیار کی ہے، ایٹموں نے مالیکیول کی، یہ سب کیا ہے؟ یہ حرکت ہے، انرجی ہے، اور کچھ بھی نہیں۔ میٹر تو ہے ہی نہیں، میٹر کی تو وفات واقع ہو گئی۔ لیکن یہ کہ ہمارے ہاں آئے تھے گائی صاحب، یہ جو بہت بڑے ایک مفکر ہیں اور مصنف ہیں، میں پورا نام ان کا بھول رہا ہوں، تو وہ کسی صاحب کو یاد ہے جو لیکچرر آئے تھے لاہور میں، جی گائیٹن، تو انہوں نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگرچہ آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ یورپ کے لوگ زیادہ پڑھے لکھے ہیں اور شاید انہیں یہ معلوم ہے کہ سائنس جو ہے اس کے پریمیسز چینج ہو چکے ہیں، اب یہ نیوٹونین ایرا نہیں رہا ہے بلکہ یہ کہ آئنسٹائن ایرا ہے، تو لوگوں کی سوچ اسی کے مطابق ہو چکی ہوگی، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ یورپ کی بھی عظیم اکثریت، ویسٹ کی اکثریت جو ہے وہ ابھی نیوٹونین ایرا ہی میں سانس لے رہی ہے، ان کی سوچ، ان کا فکر وہی ہے، جہاں پر کہ میٹر نے واقعتاً ایک معبود مطلق کی شکل اختیار کر لی تھی۔ تو یہاں اصل میں اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ایک تمثیل کے پیرائے میں یا ایک واقعے کی حکایت جو بیان کی ہے، اس کے اندر یہ بات واضح کی ہے کہ ایک شرک یہ بھی ہے جس کا نام ہے مادہ پرستی کا شرک۔ فرمایا وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، اے نبی ان لوگوں کے سامنے مثال بیان کیجئے دو اشخاص کی، دو مردوں کی، جعلنا لأحدہما جنتین من اعناب، ان دو میں سے ایک کو ہم نے دیے تھے دو باغ، انگوروں کے باغ، انگوروں کی بیلیں ہیں، ٹٹیوں پر چڑھی ہوئی ہیں، بڑا خوبصورت منظر ہے۔ وحففناہما بنخل، اور انگوروں کے دونوں باغوں کے گرد ہم نے باڑ لگا دی تھی کھجور کے درختوں کی۔ اب کھجور کا درخت اونچا اونچا درخت ہے، وہ باڑ لگی ہوئی ہے، تو گویا کہ کوئی اگر لو چل رہی ہے تو اس سے بھی کچھ نہ کچھ پروٹیکشن دے گی اس انگور کے باغ کو، وہ آندھی آ رہی ہے تو اس سے بھی کچھ پروٹیکشن مل جائے گی۔ حففناہما، گویا کہ چار دیواری کھڑی کر دی ہم نے انگور کے ان باغوں کے چاروں طرف جو کھجور کے درختوں کی۔ وجعلنا بینہما زرعا، اور ان دونوں باغوں کے درمیان ہم نے کھیتی بھی پیدا کر دی، گندم بھی اگ رہی ہے یا اور بھی کوئی اجناس جو ہے اگ رہی ہے، زراعت بھی ہو رہی ہے۔ کلتا الجنتین آتت اکلہا ولم تظلم منہ شیئا، یہ دونوں باغات اپنا پھل لاتے تھے عین وقت کے اوپر، ہمیشہ وہ دیکھتا ہے کہ وقت کے اوپر انگور جو ہیں لگے ہیں، پک گئے ہیں، ان کو پھر وہ توڑتا تھا، جو بھی کرتا تھا اس سے، چاہے وہ کوئی وہ مشروب بناتا تھا، شراب کشید کرتا تھا، وغیرہ وغیرہ۔
کلتا الجنتین آتت اکلھا ولم تظلم منہ شیئا، وہ اپنا پھل لاتے تھے اور ان میں سے کسی شے میں کوئی کمی نہیں کرتے تھے۔ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا، اور یہ کہ ہم نے ان دونوں باغوں کے درمیان ایک ندی بھی رواں کر دی تھی، پانی بھی چل رہا ہے۔ اب دیکھیے اس اعتبار سے اس کے مادی وسائل جو ہیں وہ بہت مکمل ہیں۔ آج تو آپ کہیں گے نا 2 کارخانے، 2 بڑی ملیں، ایک زمانے میں جب کہ اصل اکانومی ایگریکلچرل اکانومی تھی تو گویا کہ یہ شخص بہت مالدار، بہت ہی اس کو کہا جائے گا ذو حظ عظیم، جیسے قارون کی قوم نے کہا تھا قارون کو کہ یہ بڑا خوش قسمت ہے، بڑا نصیبے والا ہے، تو یہ گویا کہ اپنے معاشرے میں بڑا صاحب نصیب، بڑا خوش قسمت، بڑا صاحب ثروت آدمی تھا کہ 2 باغ ہیں اس کے انگوروں کے جو ہر موسم پر اپنا پھل لا رہے ہیں، کبھی کوئی اس میں کمی نہیں ہوتی، اور پھر یہ کہ کھجوروں کے درخت لگے ہوئے ہیں، کھجور بھی پھل دے رہی ہے، کھیتی بھی ہے، اجناس بھی موجود ہیں، غلہ بھی ہو رہا ہے، پھر یہ کہ پانی کا مستقل نظام ہے، اللہ نے مستقل اریگیشن کا نظام جو ہے دونوں کے مابین جو ہے ایک ندی بہہ رہی ہے۔ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اور اس کا پھل بھی تھا۔ اب یہاں اصل میں 2 معنی کیے گئے، ایک تو یہ کہ باغ جو ہے وہ پھلا ہوا تھا پوری طرح، بہار دکھا رہے تھے، اس کی جو فصل ہے وہ بہار پر تھی، اور ایک یہ مفہوم ہے، میں اس کو زیادہ ترجیح دیتا ہوں کہ انسان کا بھی پھل ہے اس کی اولاد، اس کی اولاد بھی تھی کثرت کے ساتھ، اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے قدیم زمانے میں یہ ایک بہت بڑی یوں سمجھیے کہ قابل عزت بات شمار ہوتی تھی، کسی کے بیٹے زیادہ ہو، بنینا شہودا، سورہ مدثر میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو گنوائے ہیں ولید ابن مغیرہ پر اللہ کے جو احسان ہوئے، بنینا شہودا، بیٹے جو سامنے موجود بھی رہتے تھے، کہیں ایکسپورٹ نہیں کیے گئے تھے امریکہ کو یا دبئی یا کسی اور جگہ، بلکہ وہ ان کے پاس، ان کے سامنے، ان کی نگاہوں کے سامنے، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے رہے وہ بیٹے۔ تو یہاں فرمایا کہ اس کے اولاد بھی تھی، میرے نزدیک یہ معنی ہے، واللہ عالم، لیکن بعد میں آگے جا کر اس کی تائید ہو جائے گی۔ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ، اب دیکھیے یہ جو اس کے دماغ کو نشہ چڑھا، میرے پاس یہ مادی وسائل ہیں، میں نے یہ سارا انتظام کیا ہوا ہے، میں نے اپنے انگوروں کے باغ کے گرد باڑ بھی لگا رکھی ہے، کھجوروں کے درختوں کی، آفات جو ہیں وہ ان سے بھی میں نے روکا ہوا ہے، بچایا ہوا ہے، پانی جو ہے ندی رواں ہے، اریگیشن کا نظام جو ہے اپنی جگہ مستقل موجود ہے، ہر سال جو ہے صحیح وقت کے اوپر میرا باغ جو ہے وہ پھل لے کر آتا ہے۔ اب اس کا جو حجاب پڑنا شروع ہوا ذہن کے اوپر، اس سے جو اس کے اندر ایک خناس پیدا ہونا شروع ہوا، وہ اس کے اس قول میں ہے، قال له صاحبہ، تو اس نے کہا اپنے اس ساتھی سے، دوسرے آدمی سے۔ اب یہاں دوسرے آدمی کا قرآن نے ذکر نہیں کیا ہے، لیکن اس سے آپ بائی کنٹراسٹ سمجھ سکتے ہیں، دوسرا آدمی جو ہے وہ دولت مند نہیں تھا، اس کے پاس کوئی کھیتی نہیں تھی، اس کے پاس کوئی باغات نہیں تھے، لیکن معلوم ہوتا آدمی نیک تھا، خدا پرست تھا، اللہ پر ایمان رکھنے والا تھا۔ وہ شاید اپنے اس دوست کو، اپنے اس دولت مند بھائی کو کچھ سمجھاتا رہتا ہو کہ اللہ کے بندے کو اللہ کا حق بھی نکالا کرو، اپنے اس دولت میں سے کچھ کیا کرو، کچھ یہ نیکی کی طرف بھی تمہارا رجحان ہونا چاہیے، اللہ نے تم پر اتنی نعمتیں کی ہیں، جیسے کہ قارون سے اس کی قوم کے لوگوں نے کہا تھا کہ احسن کما احسن اللہ الیک، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ اتنے اچھے معاملات کیے ہیں، تمہیں دولت دی ہے، تو تم بھی تو لوگوں کے ساتھ بھلائی کرو، احسن کما احسن اللہ الیک۔ تو یہ کوئی نصیحت کرتا رہتا ہوگا، اور یہ صاحب جو ہے ان کے دماغ کو نشہ چڑھ رہا ہے دولت کا۔ فقال لصاحبہ، تو اس نے کہا اپنے صاحب سے، اپنے ساتھی سے، اپنے دوست سے، وہو یحاورہ، یہ محاورہ ہو رہا تھا، گفتگو ہو رہی تھی، کوئی آرگومنٹ تھا ان کا جو چل رہا تھا، وہو یحاورہ انا اکثر منک مالا واعز نفرا، کہ میں تم سے کہیں زیادہ ہوں دولت میں اور کہیں زیادہ باعزت ہوں نفری میں، میرے بیٹے زیادہ ہیں، میری نفری ہے، میرے دست و بازو ہیں، میرے جو ہے اتنی دولت ہے، باغات ہیں، تو تم کہاں مجھ سے آ کے بات کرتے ہو؟ تم پھٹیچر آدمی ہو، تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، دنیاوی تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، تمہاری کوئی وجاہت نہیں ہے، اور تم آ کر مجھے سمجھانے کی کوشش کرتے ہو۔ میں باصلاحیت آدمی ہوں، میں نے صحیح طریقے سے باغ لگایا ہے، میری ساری صلاحیتوں کا اظہار جو ہے اس باغ کے اندر نظر آ رہا ہے تمہیں، اور اللہ کی بھی بڑی نعمتیں مجھ پر ہیں، مجھے اللہ نے بہت نوازا ہے، اللہ نے اگر مجھے نوازا ہے تو یقیناً میرے اندر کوئی خیر ہے، خوبی ہے جس کی وجہ سے نوازا ہے، اور تم جو اس طریقے سے جوتیاں پٹخارتے پھرتے ہو، تمہیں کیا حق پہنچتا ہے کہ مجھے کوئی تلقین کرو اور واعظ کرو اور نصیحت کرو۔ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ، اسی گفتگو کرتے کرتے وہ اپنے باغ میں داخل ہوا،
وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، جبکہ وہ اپنی جان پر ظلم کر رہا تھا، یعنی اس کے اندر جو ہے یا اس کا خناس جو ہے وہ پوری طریقے سے پروان چڑھا ہوا تھا، اس کی دولت کو نشہ چڑھا ہوا تھا دولت کا اس کے دماغ پر۔ قَالَ مَا ظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا، اس نے کہا میں نہیں سمجھتا کہ میرا یہ باغ کبھی برباد اور تباہ بھی ہو سکتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اس دوست نے، خدا پرست نے اسے کہا ہوگا کہ اللہ کے بندے، جس نے تمہیں یہ دولت دی ہے وہ واپس بھی لے سکتا ہے، کبھی تم پر کوئی آسمانی جو ہے کوئی ایسی مصیبت بھی آ سکتی ہے کہ یہ دفعتاً ختم ہو کر رہ جائے، یہ نہ سمجھو یہ دائمی ہے اور ہمیشہ کی ہے، یہ تو اللہ نے تمہیں آزمانے کے لیے، اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ یہ تو اسی کی ایک مثال ہے کہ اللہ نے یہ دنیاوی زیبائش اور آرائش اور یہ دولت اور یہ ساری ریل پیل جو ہے تمہارے پاس وہ امتحان کے لیے ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ کیسے، میرا یہ باغ یہ کیسے تباہ ہو سکتا ہے؟ میں نے پورا بندوبست کیا ہوا ہے، اریگیشن کا نظام جو ہے مکمل یہاں موجود ہے، یہ ندی ہمیشہ کی چلنے والی ہے، یہ کوئی موسمی نہیں ہے کہ صرف بارشوں کے موسم میں پانی آتا ہو، تو مستقل چلنے والے جو چشمے ہیں اس میں بہہ رہے ہیں۔ پھر یہ کہ میں نے ان کے لیے جو مضبوط ٹٹیاں بنائی ہوئی ہیں انگوروں کی بیلوں کے لیے جو انتظام کیا ہے، پھر میں نے یہ جو باڑ لگا دی ہے، یہ سارا بندوبست ایسا ہے کہ مجھے تو کوئی اندیشہ نہیں کہ اس کے اندر کبھی کوئی تباہی بھی آ جائے، یہ کبھی ختم بھی ہو سکتا ہے۔ قَالَ مَا ظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا، اور وَمَا ظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، اب یہ ہے وہ وشس سرکل، ہوتے ہوتے یہ گمراہی جو ہے، زر پرستی کی گمراہی اور مادہ پرستی کی گمراہی ہوتے ہوتے کہاں تک لے کر جاتی ہے؟ وَمَا ظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، میرا تو کوئی گمان نہیں ہے، یہ کہتا ہے میرا بھائی کہ قیامت بھی آئے گی، حساب کتاب بھی ہوگا، جزا و سزا بھی ہوگا، مجھے تو سمجھ میں نہیں آتی، میں تو نہیں سمجھتا کہ قیامت قائم ہونے والی ہے۔ لیکن وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي، اگر، اب اس لفظ کا اضافہ میں کر رہا ہوں، اگر بالفرض مجھے لوٹا ہی دیا گیا اپنے رب کی طرف، اب دیکھیے یہاں معلوم ہوا رب کا منکر نہیں ہے، وہ رب کو مانتا ہے، صرف قیامت کے بارے میں اس کو شبہ ہے کہ یہ کوئی ہونے والی بات نظر نہیں آتی مجھے۔ إِن نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ، کوئی گمان سا تو ہوتا ہے کہ شاید ہو، لیکن یہ کہ یقین نہیں ہوتا، دل نہیں ٹھکتا اس پر۔ قیامت کے بارے میں تو اسے یہ گمان ہے، مَا ظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، میرا نہیں گمان کہ قیامت قائم ہوگی اور یہ واقعتاً ہونے والی شے ہے، لیکن وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي، اگر میں لوٹا ہی دیا گیا اپنے رب کی طرف، تو گویا کہ رب کو مانتا ہے، اپنے خالق کی حیثیت سے رب کو تسلیم کرتا ہے۔ وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، تو میں لازماً وہاں پاؤں گا لوٹ کر اپنے لیے اس سے بھی بہتر جو کچھ اللہ نے مجھے اس زندگی میں دیا ہے، یہ ساری دولت و ثروت، یہ ریل پیل، یہ بیٹے، آل اولاد، یہ آخر اللہ نے مجھے دیا ہے، تو اللہ نے میرے اندر کوئی خوبی دیکھی ہے، کوئی خیر دیکھا ہے، اللہ کا کوئی کرم مجھ پر ہوا ہے تو کسی وجہ سے ہوا ہے، لہذا وہاں بھی مجھ پر اللہ تعالیٰ کا کرم ہوگا، اللہ تعالیٰ وہاں پر بھی مجھے جو ہے اس سے بھی بہتر نعمتیں عطا کرے گا، اور تم جیسے یہاں جوتیاں پٹخار رہے ایسے وہاں پر بھی جوتیاں پٹخارو گے۔ یہ جو آرگیومنٹ کی ہیٹ ہوتی، ہیٹ آف آرگیومنٹ، اس میں اس طرح کی بات اس نے کی کہ دیکھو انا اکثر منک مالا واعز نفرا، میں کہیں زیادہ ہوں، دولت میں بھی تم سے بڑھ کر ہوں، اور میرے پاس جو میرے بیٹے ہیں، میرے پاس نفری ہے، جوان ہاتھ جو میرے پاس موجود ہیں وہ کہیں زیادہ ہیں تمہارے مقابلے میں، اور قیامت وغیرہ کا اگرچہ مجھے گمان نہیں ہوتا کہ واقعتاً یہ ہوگی، لیکن اگر ہو گئی اور میں لوٹا ہی دیا گیا اپنے رب کی طرف، تو جب رب میرا یہاں مجھ پر مہربان ہے یا مجھ پر اس نے کوئی خوبی دیکھی ہے تو یہ سب کچھ دیا ہے، لہذا وہاں پر بھی مجھے اس سے کہیں بڑھ کر بہتر جو ہے انجام ملے گا۔ قال له صاحبہ، اب یہ اس خدا پرست نے، اللہ والے نے اس سے کہا، وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، یہ کنورسیشن ان کی جاری تھی، اس کنورسیشن میں اس کی زبان سے یہ الفاظ نکل گئے، وَقَالَ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا، کیا تم کفر کر رہے ہو اس ذات کا جس نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے اور پھر ایک نطفے سے اور پھر تمہیں بنا کر کھڑا کر دیا پورا مرد، پورا انسان، اس اللہ کا تم کفر کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا انکار کر رہے ہو، تم یہ سمجھتے ہو کہ قیامت کا ہونا جو ہے کچھ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے، میں نہیں سمجھتا کہ قیامت ہو۔ یہ مضمون ہمارا پچھلی دفعہ کا، پچھلے مہینے کا جو ہے مین ٹاپک یہی تھا
کہ یہ جو انسان کی تخلیق کے مراحل ہیں اور ان کے حوالے سے اس بات قیامت اور جزا و سزا، بالکل وہی یہاں ایک چند الفاظ میں آ گیا ہے، اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفۃ ثم سواک رجلا، یہ در حقیقت تم کفر کر رہے ہو اللہ کا، انکار کر رہے ہو اس کی قدرت کا، لیکنہ اللہ ربی، تمہارے معاملے کے برعکس میرا معاملہ تو یہ کہ میں اسے اللہ کو اپنا رب سمجھتا ہوں، ولا اشرک بربی احدا، اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اب یہاں سوال پیدا ہوگا کہ اس اللہ کے بندے نے جو کہا کہ میں شرک نہیں کرتا، تو گویا کہ اس دوسرے آدمی میں کوئی شرک تھا جس کی کہ یہاں نفی ہو رہی ہے، وہ شرک کون سا تھا؟ کسی معبود کا نام نہیں، کسی لات اور عزا کا نام نہیں، کسی منات اور حبل کا نام نہیں، کسی خدا کی بیٹیوں کا نام نہیں، کسی اللہ کے بیٹے کا کچھ بھی نہیں۔ پوری اس میں کہیں کسی بھی شرک جسے ہم شرک سمجھتے ہیں، جو شرک جلی اور جو ہمارے اعتقادی شرک کی مختلف قسمیں، ان میں سے کسی کا بھی یہاں پر کوئی گزر ہی نہیں، کوئی امکان ہی نہیں، کوئی تذکرہ ہی نہیں، کوئی شائبہ ہی نہیں۔ تو کیسے ہو رہا ہے؟ یہ آگے چل کر بات کھلے گی۔ ولا اشرک بربی احدا، میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک کرنے کو تیار نہیں ہوں۔ ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ، کیوں نہ ایسا ہوا کہ جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تھا اور تو نے دیکھا باغ ہرا بھرا ہے، فصل جو ہے بڑی بہار دکھا رہی ہے، منظر بڑا خوشنما ہے، تو تیری زبان سے الفاظ نکلنے چاہیے تھے ما شاء اللہ۔ یہ ہے اصل میں توحید کے کلمات۔ یہ سورہ کہف اس اعتبار سے بڑی ممیز ہے اور بڑی منفرد صورت ہے قرآن مجید کی کہ یہ جو توحید، عقیدہ توحید ہے، یہ اگر کسی کے اندر رچا بسا ہوا ہو عقیدے کے اعتبار سے، تو پھر کچھ مجلسی کلمات ہوتے ہیں کہ جو انسان کی زبان سے ادا ہوتے ہیں۔ کہیں کوئی خوبی دیکھی، کوئی خیر دیکھا، کوئی حسن دیکھا، تو کیا کہے گا انسان؟ سبحان اللہ۔ عام آدمی کہے گا کہ بھئی یہ تو پھول تم نے خوبصورت دیکھا تھا، پھول کی تعریف کرتے، یا کوئی اور منظر آپ نے بہت عمدہ دیکھا تھا، اس کی تعریف کرتے، سبحان اللہ، اللہ پاک ہے۔ کیوں کہ یہ ساری خوبی یہ در حقیقت مظہر ہے، ذات باری تعالیٰ کی خوبیاں ہیں کہ جنہوں نے اس کی تخلیق کے اندر اپنے آپ کو نمایاں کیا ہے۔ یہ تو مظاہر ہے ذات باری تعالیٰ کا، اصل حسن جو ہے وہ تو اللہ کا ہے۔ اسی طرح دیکھیے، آپ کو پیاس لگی ہوئی تھی شدید، آپ کو ٹھنڈا پانی کا گلاس مل گیا، آپ نے پیا، آپ نے کہا الحمدللہ۔ بظاہر تو یہ اسباب کا پانی کی تعریف کی جانی چاہیے تھی، بھائی پانی بہت بڑی شے ہے، اس نے میری پیاس بجھا دی، میری اندر جو ایک بے کلی تھی، بے چینی تھی، اندر ہی اندر سے محسوس ہوتا تھا کہ جیسے کوئی جان کو کھینچ رہا ہو، یہ ساری چیز پانی کے اس گلاس سے رفع ہو گئی۔ تو جہاں تک مادی اسباب کا تعلق ہے وہ پانی ہے۔ یا آپ کو بھوک لگی ہوئی تھی، کمزوری تھی، ضعف تھا، کھانا کھایا، الحمدللہ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، لیکن آپ کہتے ہیں الحمدللہ کیوں؟ کہ بھئی یہ ساری چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں، پانی میں یہ وصف پانی کا اپنا نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں پیدا کیا ہے، لہذا تعریف کے لائق پانی نہیں ہے، اور حمد اور شکریہ کا مستحق پانی یا کھانا نہیں ہے، بلکہ اللہ کی ذات ہے۔ اسی طریقے سے اسی سورہ مبارکہ میں وہ واقعہ بھی آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوالات کیے گئے امتحانی انداز میں کہ یہ بتائیے روح کی حقیقت کیا ہے، یہ بتائیے ذوالقرنین کون تھا، اور یہ بتائیے اصحاب کہف کا قصہ کیا تھا، تو حضور نے جیسے کہ عادتاً ہوتا تھا کہ حضرت جبرائیل روزانہ ہی آتے تھے، آپ نے اسی پر اعتماد کرتے ہوئے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے میں کل بتا دوں گا تمہیں۔ دل میں یہ خیال ہوا کہ جبرائیل روزانہ آتے ہی ہیں، آئیں گے، میں کہہ دوں گا، کل بتا دوں گا، کل جواب دے دوں گا تمہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات اچھی نہیں لگی، اللہ کا نبی اور انشاءاللہ کے بغیر کہے، گویا کہ کوئی شے جو ہے عادت، جیسے کہ عادی شے ہے، جیسے ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ ایک چیز عادتاً ہو رہی ہے، ہوتے ہوتے ہم سمجھتے ہیں کہ بس یہ پختہ شے ہے، اسی پر اعتماد، اسی پر توکل، تو یہ ذرا سی جو بھی یہ سمجھیے کہ غفلت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آئی ہے، ذرا سی، اسی پر اللہ تعالیٰ نے گرفت فرما لی۔ کئی دن تک حضرت جبرائیل نہیں آئے، اب تالیاں پٹ گئی، بس رہ گئے، تم نے تو کہا تھا کہ کل بتا دوں گا، یہ تو 2 دن ہو گئے، 3 دن ہو گئے، تم نے ابھی تک نہیں بتایا۔ اب کیا کیفیت ہوئی ہوگی حضور کی، اس کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔
کس طرح چکی کے دو پارٹوں کے درمیان جو ہے حضور کی جان آئی ہوگی، لیکن یہ کہ اس کے بعد جب پھر وحی نازل ہوئی، سورہ کہف آئی، اس میں تمام چیزوں کا جواب دیا گیا، لیکن ساتھ ہی یہ فرما دیا گیا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا۔ دیکھیے نبی کبھی یہ نہ کہیے گا کہ یہ کام میں کل ضرور کر دوں گا، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، مگر اس شرط کے ساتھ اگر اللہ نے چاہا۔ مستقبل میں کوئی شے جو ہے گارنٹیڈ نہیں ہے جب تک کہ اذن رب نہ ہو، لہذا کسی شے کے عادتاً ہوتے رہنے کے اوپر اعتماد نہ کر بیٹھیے، بلکہ یہ کہ انسان، اب یہ بھی ہمارا تہذیبی جملہ ہے، انشاءاللہ میں کل جاؤں گا، ارادہ تو ہے انشاءاللہ میں جاؤں گا، لیکن ایک آدمی سوچتا ہے میرے پاس کار ہے اور کار کی میں نے ابھی ٹیوننگ بھی کرائی ہے، اس کی جو ہے سروس کرائی ہے، اس کے اندر پیٹرول بھرا ہوا ہے، سب کچھ ہے، ٹھیک ہے، تو میں صبح جاؤں گا، جی میں جاؤں گا، لازماً جاؤں گا۔ اب کیا پتا there's many a slip between the cup and the lip، کون سا حادثہ ہو جائے، رات کو کیا نیا واقعہ ہو جائے اور آپ رک جائیں۔ لہذا وہ کہہ دینا کہ مادی اسباب و وسائل ہیں، اس پر اعتماد کر کے کہہ دینا یہ کام میں کل ضرور کروں گا، یہ ہرگز نہ کرنا۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اللہ انشاءاللہ کہنا، یہ بھی ہمارے توحیدی مجلسی کلمات میں سے ہے۔ اسی طرح کا کلمہ ایک یہ ہے، ماشاءاللہ، آپ اپنے گھر میں داخل ہو، اللہ کرے آپ کے پوتے ہوں، نواسیاں ہوں، کھیل رہے ہیں بچے، بڑا خوش منظر جو ہے اچھا لگتا ہے، گھر کے اندر ایک بھرا گھر ہے، اس میں ساز و سامان بھی موجود ہے ضروریات کا، بچے کھیل رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے پھول ہوتے ہیں یہ، تو اس وقت آدمی کہے ماشاءاللہ، یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ اللہ نے چاہا کہ ایسا ہو، یہ نہیں کہ یہ کوئی میری جو ہے کوششوں کا نتیجہ ہے۔ اوتیتہ علی علم عندی، یہ جو قارون کا لفظ آتا ہے سورہ قصص میں، یہ تو میری اپنی ذہانت، میری فطانت، میرا علم، میری صلاحیت، میری پلاننگ، میری جو ہے منصوبہ بندی، اس کا نتیجہ ہے کہ میرے پاس دولت ہے۔ نہیں نہیں نہیں، ماشاءاللہ، یہ اس لیے ہے کہ اللہ نے یہ چاہا ہے۔ وہی بات اس اللہ کے بندے نے کہی وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، کیوں نہیں ایسا ہوا کہ جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو نے منظر دیکھا، بڑا دل خوش کن منظر، تو تیری زبان سے الفاظ نکلنے چاہیے تھے ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ، یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ اللہ نے چاہا ہے کہ ایسا ہو، اور کوئی قوت نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے بغیر اللہ کے، الا باللہ، کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا جب تک اذن رب نہ ہو، تائید ربانی شامل نہ ہو، نہیں ہوگا۔ لَكِنَّ هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِن تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا، اگر تو یہ دیکھ رہا ہے کہ میں تجھ سے بہت کم تر ہوں، مال میں بھی اور اولاد میں بھی۔ اب دیکھیے یہاں سے وہ تائید ہو گئی، وَكَانَ لَهُ ثَمَر، جو ہے اس کا مطلب کیا تھا کہ اولاد تھی اس کے بہت، اور اس کے پاس اللہ نے اولاد بھی نہ دی ہوگی، یا ہو تو ایک آدھ ہو، تو اس حوالے سے اگر تو مجھے دیکھ رہا ہے، ان ترن انا اقل منک مالا وولدا، کہ میں کم ہوں تجھ سے مال میں بھی اولاد میں بھی، فعسى ربی ان یؤتینی خیرا من جنتک، تو عین ممکن ہے کہ میرا رب مجھے تو تمہارے اس باغ سے بہتر باغ عطا کر دے، ویرسل علیہا حسبانا من السماء، اور تمہارے اس باغ کے اوپر آسمان سے کوئی ایسی آفت نازل کر دے، فتصبح صعیدا زلقا، کہ پھر وہ بالکل چٹیل میدان ہو کر رہ جائے، بے آب و گیا، جس میں کوئی پیداوار نہ ہو، نہ یہ انگور کی بیلیں ہوں، نہ یہ کھجور کے درخت رہیں، اور نہ یہ زراعت رہے۔ یہ اللہ کی قدرت میں ہے، اللہ چاہے تو ایسا ہو جائے گا۔ اب یہ سمجھ لیجئے، ایک حضور میں الفاظ ایک حدیث میں آتے ہیں حضور کی، کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو اگر کسی محفل میں بار پانا چاہیں تو انہیں ویلکم نہ کہا جائے، سفارش کرنا چاہیں تو کوئی ان کی بات سنے نہیں، کہیں رشتہ کرنا چاہیں تو کوئی ان سے رشتہ پسند نہ کرے، یعنی یہ کہ وہ درویش فقراء میں سے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں ان کا وہ مقام ہے کہ اگر کہیں جھوٹے سے بھولے سے کوئی قسم کھا بیٹھے تو اللہ ان کے قسم کی لاج رکھتا ہے۔ تو فقراء میں ایسے لوگ ہو سکتے ہیں جو کہ دنیاوی اعتبار سے کوئی وجاہت نہیں، کسی محفل میں بات نہیں پا سکتے، کہیں سفارش کیا کریں گے، آپ کی حیثیت کیا ہے جس کی بنا پر آپ سفارش کرنے آئے، اور آپ کا منہ کیا ہے کہ ہمارے خاندان میں آپ شادی کرنا چاہتے ہیں، آپ کی حیثیت کیا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اللہ کے ہاں ان کا مقام ایسا ہوتا ہے کہ اگر وہ بھولے سے کوئی قسم کھا بیٹھے تب بھی اللہ تعالیٰ ان کی قسم کی لاج رکھتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے یہ اللہ کا بندہ ایسا ہی تھا، دیکھ، اور شاید اس وقت جو ہے اس کے دل کو جا کر یہ چوٹ لگی ہو
کہ میں اپنے اس بھائی کو خیر کی تلقین کر رہا ہوں، بھلائی کی تلقین کر رہا ہوں کہ اس دولت کا نشہ اپنے دماغ کو نہ چڑھنے دو، بلکہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کو بھی پیش نظر رکھو، انسانوں کے حقوق بھی ادا کرو، نیکی کو سامنے رکھو، آخرت کو سامنے رکھو، جزا و سزا کا انکار مت کرو۔ اور اس نے مجھے تانا دیا ہے، انا اکثر و مل کا مالم واعظ و نفرا، میں تم سے کہیں بڑھ کر ہوں دولت میں اور نفری کے اندر زیادہ باعزت، تمہارا کیا منہ ہے کہ آؤ اور مجھے جو ہے نصیحت کرو۔ تو یہ بات ہو سکتا ہے کہ دل میں جا کر لگ گئی ہو، چوٹ لگی ہو۔ اور ایک بڑا پیارا جو ہے وہ شعر ہے فارسی زبان کا، تا دلے صاحب دلے نامد بے درد، ہیچ قوم را خدا رسوا نہ کرد۔ جب تک کسی صاحب دل کے درد میں صاحب دل کے دل میں درد نہیں پیدا ہوتا، اس وقت تک اللہ کسی قوم کو برباد نہیں کرتا۔ ہو سکتا ہے وہی جیسے میں نے کہا وہ فقرائے جو لوگ ہوتے ہیں، فقراء اللہ کے ہاں ان کا اونچا مقام، اگر انہیں کوئی بہت دکھ پہنچ جائے کسی وجہ سے، تو ہو سکتا ہے کہ ان کے دکھ کا نتیجہ جو ہے کسی آفت سماوی کی شکل میں ظاہر ہو جائے۔ تا دلے صاحب دلے نامد میں درد، ہیچ قوم را خدا رسوا نہ کرد۔ لیکن جو بات اس نے کہی تھی کہ ہو سکتا ہے عسیٰ ربی ان یؤتینی خیرا من جنتک ویرسل علیہا حسبانا من السماء فتصبح صعیدا زلقا او یصبح ماؤہا غورا، یا یہ ہے ایک تو یہ کہ آسمان سے کوئی آندھی آئے، کوئی سرسر کی باد سرسر چلے، کوئی جھلسا دینے والا جو ہے آگ کا بگولہ آ جائے، اس سے یہ کہ کھیت بھی جل کر رہ جائے، زراعت بھی ختم ہو جائے، اور یہ جو کھجور کے درخت ہے یہ بھی جل کر راکھ ہو جائے۔ اور یا یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو چشمہ رواں ہے اس کو خشک کر دے، او یصبح ماؤہا غورا، یہ جو پانی نیچے اتر جائے۔ یہ جو ہے سورہ ملک کی بھی آخری آیت ہے، ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین۔ اور آج کل یہ جو الفاظ ہیں یہ بہت بامانی ہو گئے ہیں، دنیا میں پانی کی بحیثیت مجموعی قلت ہو رہی ہے۔ آپ سنتے ہوں گے اخبارات میں آتا کہ آئندہ جنگیں جو ہے پانی پر ہوں گی، یہ پیٹرول والی جنگیں ختم ہو جائیں گی جو اس عرصے میں ہوئی ہیں، اب جنگیں جو ہوں گی پانی پر ہوں گی، پانی کی مقدار کچھ کم ہو رہی ہے، اللہ کی کوئی حکمت ہے، اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ ہے۔ تو سورہ ملک ختم ہوتی ہے، ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا، اگر یہ تمہارا پانی جو نیچے اتر جائے، اب برف نہیں پڑی، بارشیں نہیں ہوئی، لہذا دریاؤں میں پانی کہاں سے آ جائے گا؟ وہ پہاڑ جو ہیں گنجے کھڑے ہوئے ہیں جن کے اوپر جو ہے وہ سفید جو ٹربن ہوتی تھی، ان کی پگڑی بندھی ہوتی تھی برف کی، وہاں پہ برف گری نہیں، پانی کہاں سے آئے گا؟ اور آپ کا گراؤنڈ لیول کا پانی جو ہے اس کا بھی نیچے پانی جو ہے لیول گرتا چلا جا رہا ہے، اس کا کہاں سے لائے؟ کب تک آپ کے ٹیوب ویل کھینچیں گے؟ کب تک وہ پانی جو ہے وہ آپ کو ان کنوؤں کے ذریعے سے ملے گا؟ اگر خدا نہ خواستہ اگر تو یہ کوئی ٹیمپریری فیز ہے تو بات دوسری ہے، لیکن اگر یہ معاملہ بڑھ گیا تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ وہی بات اس اللہ کے بندے نے کہی، او یصبح ماؤہا غورا، یا یہ کہ اس کا پانی جو ہے اس چشمے کا جس سے یہ سیراب ہو رہے ہیں تیرے باغات، اگر وہ کہیں گہرا زمین میں اتر جائے، فلن تستطیع لہ طلبا، اور پھر تیرے لیے کوئی امکان نہ ہو کہ اسے واپس کھینچ کر لے آئے اسے طلب کر لے، اسے سمن کر لے، دوبارہ پانی کو بلا لے۔ اس کی زبان سے ان الفاظ کے نکلنے کا نتیجہ کیا نکلا؟ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، اس شخص کا سارا کارخانہ جو ہے اللہ نے برباد کر دیا۔ فرض کیجئے اولاد بھی ختم ہو گئی ہو، کوئی ایسی، ابھی آپ نے اخبار میں خبر پڑھ لی 11 افراد شاہی محل کے اندر، ایک خاندان کے پورے 11 افراد ختم ہو گئے، بیٹے ختم ہو گئے ہوں کسی بھی ایسی آفت سے۔ اور اسی طریقے سے کوئی ایسا آفت سماوی آئی کہ باغ برباد ہو گئے، احیط بثمرہ، اس کا احاطہ کر لیا گیا، گھیر لیا گیا، اور گھیراؤ کر کے سارا اس کی دولت، اس کی ثروت کا سارا سامان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ضائع کر دیا۔ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا، اب وہ رہ گیا اپنی ہتھیلیاں ملتے ہوئے، میں نے کیا کیا کچھ اس میں انویسٹمنٹ کی، کیا کچھ خرچ کیا، کتنی محنت کے ساتھ یہ انگور کے باغ لگائے تھے، کتنی مشقت کے ساتھ یہ جو ہے کھجور کے درخت یہاں پہ بوئے تھے اور کھڑے کیے تھے، کس طرح انہیں پالا پوسا ہے، یہ ساری محنت، ساری انویسٹمنٹ، ساری میری جد و جہد ضائع ہو گئی۔ اصبح یقلب کفیہ علی ما انفق فیہا وہی خاویۃ علی عروشہا، اور وہ جو باغات تھے اس کے، کیونکہ وہ بیلیں جو ہوتی ہیں انگور کی وہ ٹٹیوں پر چڑھائی جاتی ہیں،
لہذا وہ گری ہوئی تھی اور ان کے اوپر وہ بیلیں پڑی ہوئی تھی. خاویۃ علی عروشہا، وہ اپنی ٹٹیوں پر الٹی پڑی ہوئی تھی بیلیں. وَيَقُول، اور اب اس نے کہا، یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، ہائے کاش کہ میں نے اللہ کے ساتھ، اپنے رب کے ساتھ کوئی شرک نہ کیا ہوتا، کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا. اب اس پورے معاملے میں قابل غور مسئلہ یہ کہ کون سا شرک یہاں تھا. کسی لات عزا منات کسی کا تذکرہ نہیں. خدا کے سوا اس نے کسی لکشمی بائی کا، لکشمی دیوی کا کسی کا نام نہیں لیا کہ اس کی کرپا سے ہے یہ سب کچھ نہیں. اللہ نے اگر میں لوٹا دیا گیا اپنے رب کی طرف، اس معنی میں موحد ہے، منکر اللہ کا نہیں ہے، اللہ کو مانتا ہے، اپنا رب مانتا ہے، اپنا مالک خالق مانتا ہے. لیکن یہ دولت، یہ مادی اسباب و وسائل، اور یہ جو ان کا مسلسل دائم اور قائم رہنا ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ دماغ کے اندر فتور پیدا ہوا، خناس پیدا ہوا، اور وہ وشس سرکل کی طرح بڑھتا ہوا. اس نے سمجھا کہ بس یہی حق ہے، یہ دائمی ہے، یہ ہمیشہ رہے گا، اس پر کوئی آفت نہیں آ سکتی. اور پھر ظاہر بات ہے مجھے اگر سب کچھ اللہ نے یہ دیا ہے تو کچھ نہ کوئی خیر میرے اندر ہے، میری کوئی بات اللہ کو پسند ہے، اس کی نگاہ کرم ہے، تو وہ نگاہ کرم یہاں ہے تو وہاں کیوں نہیں ہوگی. اگر بالفرض مجھے لوٹا بھی دیا گیا اللہ کی طرف تو مجھے یقیناً یہاں سے بہتر وہاں مل جائے گا. یہ سارا جو ہے پیچ در پیچ جسے وشس سرکل کہتے ہیں، یہ مادہ پرستی کا وہ سارا یوں سمجھیے خناس ہے. یہ شرک ہے اس دور کا سب سے بڑا شرک، مادہ پرستی، مادی اسباب و وسائل پر اعتماد، مادے کے بارے میں اور اسباب و وسائل کے اوپر پوری امید رکھنا، پورا بھروسہ رکھنا. وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، اور نہ تو اس کی اب کوئی نفری ایسی ہوئی کہ جو مدد کر سکتی اس کی اللہ کے مقابلے میں. اللہ کی طرف سے آفت آئی، کوئی روکنے والا نہیں تھا، وہ ساری نفری جو ہے وہ کسی کام نہیں آئی. وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا، نہ ہی اس کے لیے ممکن ہوا کہ کوئی انتقام لے سکے اللہ سے، مدد لے، کوئی جو ہے اللہ تعالیٰ سے کوئی بدلہ لے سکے، کچھ بھی نہیں. بے کس اور بیچار ہو کر رہ گیا. هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ. اب یہ ہے اس پوری کہانی کا جسے ہم کہا کرتے تھے بچپن میں جب سٹوریز پڑھتے تھے تو مورل لیسن کیا ہے، اس پوری کہانی کا مورل لیسن. هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ، اس کائنات میں بادشاہی صرف اللہ کی ہے جو الحق ہے. یہ ولایت کا لفظ آیا، نوٹ کر لیجئے. ایک ہے ولایت، ولایت بنتا ہے ولی سے، ولی کہتے ہیں دوست کو، پشت پناہ کو. ولی سے ولایت، اور والی سے ولایت. والی، والی کہتے ہیں کسی جگہ کا حاکم، والی مصر، مصر کا حاکم. والی سے لفظ بنتا ہے ولایت، اور ولی سے بنتا ہے ولایت. یہ ولایت باہمی ہوتی ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، جس کی جمع اولیاء ہے، اولیاء اللہ. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اور یہ ہے ولایت. ولایت کہتے ہیں والی ہونا، حاکم ہونا، مالک ہونا. تو میں نے عرض کیا تھا کہ اس دور کے اصل شرک یہ ہیں جن کو اگر نہیں پہچانتا آدمی. حاکمیت جیسے کہ تکوینی حاکمیت اللہ کی ہے، ایسے ہی تشریعی حاکمیت بھی اللہ کی مانی جائے، ایسے ہی تسلیم کیا جائے کہ حکم دینے کا مطلقاً اختیار اللہ کو ہے. اللہ کے حکم میں کسی ملک اور قوم کے 100% نمائندے بھی کوئی ترمیم نہیں کر سکتے اگر یہ حاکمیت خداوندی کا اصول نہ ہو جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان میں بہت ہی ابتدا میں، آغاز میں، جبکہ ابھی ہم سے وہ غلطی سرزد نہیں ہوئی تھی کہ دین کے مسئلے کو لے کر انتخابات کے میدان میں جا کر اور اس راستے سے جو ہے اسے ایک ایشو بنا دے پولیٹیکل. اس سے پہلے الیکشن کوئی پاکستان میں ہوا ہی نہیں تھا. سن 49 میں مطالبہ کیا گیا، دستوری اسلامی دستور کی مہم چلائی گئی، قرارداد مقاصد پاس ہو گئی. معجزہ کہ پوری دنیا میں سیکولرزم کا ڈنکا بج رہا ہے، گورنمنٹ آف دی پیپل، بائی دی پیپل، فار دی پیپل. جہاں نہیں بھی ہے وہاں بھی مانتے یہی ہے کہ بہترین حکومت یہی ہے، بہترین اصول یہی ہے، گورنمنٹ آف دی پیپل، بائی دی پیپل، فار دی پیپل. لیکن یہ ہے، اور حاکمیت، ساورنٹی جو ہے بلانگز ٹو دی ماسز، پاپولر ساورنٹی. یہ لیکن پاکستان میں 10.5 کروڑ انسانوں کی نمائندہ دستور ساز اسمبلی نے اعلان کیا، نہیں، سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتانے آزری. یہ ہے قرارداد مقاصد.
کہ ہم حاکمیت سے ہاتھ دھوتے ہیں. وی واش our hands off the claim to any sovereignty. Sovereignty belongs to Allah. کائنات کا بلا شرکت غیر واحد مالک اور حاکم. ہمارے پاس جو بھی اختیارات ہیں وہ ایک سیکریٹ ٹرسٹ ہے، اللہ کی طرف سے دیے ہوئے ہیں، ایک امانت ہے. وہ انہی حدود اور قیود کے درمیان استعمال ہوں گے جو اللہ نے مقرر کر دیے. تو یہ ہے ہنالک الولایۃ للہ الحق. حاکمیت بھی اللہ کی، اور ظاہر بات ہے کہ یہ تمام اسباب جو مادی اسباب ہیں ان میں کوئی تاثیر اگر ہے تو اللہ کی پیدا کردہ ہے. پراپرٹیز آف دی میٹر مستقل نہیں ہے. یہ ضرور ہے کہ ہم دیکھتے ہیں واقعتاً پانی اپنی سطح برقرار رکھتا ہے. پانی میں آپ نے لاٹھی ماری، وہ لاٹھی نے تھوڑی دیر پانی کو ادھر ادھر کیا، پھر پانی مل گیا، جڑ گیا. پانی تو اپنی سطح کو برقرار رکھے گا، لیکن یہ اس کی خاصیت ذاتی نہیں ہے. اس پانی کا وجود بھی عطائی ہے، اللہ کا عطا کردہ ہے، اور اس کے اندر جو خواص ہیں وہ بھی اللہ کے عطا کردہ ہے. آگ کو پیدا بھی اللہ نے کیا ہے، اور آگ کی جلانے کی صلاحیت بھی اللہ کی عطا کردہ ہے. ہو سکتا ہے کہ کبھی پانی اپنی سطح برقرار نہ رکھے، ایک عصا موسیٰ کا پڑے اور سمندر پھٹ جائے، اور کان کل فرق کالطود العظیم، دونوں حصے جو ہیں وہ بڑے ٹیلوں کے مانند، چٹانوں کے مانند کھڑے ہو جائیں. ہو سکتا ہے فریز کر دے اللہ تعالیٰ پانی کو، وہ برف کے تودے بن جائیں. اللہ خیر صلی اللہ، وہ فوراً تو نہیں پگھلیں گے. کوئی شکل بھی اللہ نے اختیار کی، اللہ کی قدرت میں ہے. اسی طرح ایک وقت آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا اور آگ نے نہیں جلایا، اس لیے کہ آگ بھی اللہ کے اذن کی پابند ہے اور پانی بھی اللہ کے اذن کا پابند ہے. تو پراپرٹیز آف دی میٹر مستقل نہیں ہے، دائمی نہیں ہے. یہ ہمارا چونکہ عام طور پر مشاہدہ یہ ہے کہ ایسا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے ہم سمجھ بیٹھتے ہیں کہ یہ اس کی دائمی صفت ہے. نہیں، کسی شے میں کوئی تاثیر، کوئی صفت دائمی نہیں، اس کی ذاتی ہے ہی نہیں، عطا کردہ ہے اللہ کی. ہنالک الولایۃ للہ الحق هو خیر ثوابا و خیر عقبا. یقیناً وہ بہترین ہے بدلہ دینے والا، اور بہترین ہے انجام کے اعتبار سے، یا پھر عقبہ کا ترجمہ کیا جائے گا سزا دینے کے اعتبار سے، اس لیے کہ عقوبت کہتے ہیں سزا کو. تو عقبہ کا ایک مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے. ویسے یہ کہ عاقبت کہتے ہیں کسی شے کے انجام کار کو، تو دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں. بدلہ دینے میں، ثواب دینے میں بھی، چونکہ ثواب کا پھر جو ہے اپوزٹ آئے گا سزا، تو میں اس کو ترجیح دیتا ہوں کہ وہ بدلہ دینے میں بھی بہترین ہے اور سزا دینے میں بھی بہترین ہے. وہ سزا بھی بہترین دے گا.